اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم علی موته الا دابۃ الارض تأکل من ساعته فلما خر تبینت الجن ولو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ یہ تیسرے شبے کا جواب ہے کہ جنات عالم الغیب ہیں، لہذا شفیع غالب ہیں، وہ اللہ سے بات منوا لیتے ہیں۔ جواب دیا جنات کو تو سامنے کی چیز کا بھی پتہ نہیں چل سکا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہوئے کھڑے ہیں، جنات بے خبر ہیں۔ تو جو جنات عالم الغیب نہیں ہیں، جن کو سامنے والی چیز کا پتہ نہیں ہے، اللہ کے سامنے سفارش کر کے کیسے بات منوا سکتے ہیں؟ دو شبہات کا جواب گزر چکا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ نعمتیں میں اللہ نے ان کو دی تھیں، وہ شفیع غالب نہیں تھے۔ اب جنات کے بارے میں شبے کا جواب۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو ابا جان تھے، انہوں نے بیت المقدس کی تعمیر شروع کی، لیکن بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہونے سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے وفات سے پہلے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وصیت کی تھی کہ بیت المقدس کی تعمیر مکمل کرانی ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے اس کی تعمیر مکمل کروانے کے لیے کام شروع کرا دیا۔ جنات کام میں لگے رہے۔ اللہ کی شان، حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن عصا اور لاٹھی کی ٹیک لگا کر ان کے کام کی نگرانی کر رہے تھے، اسی حالت میں اللہ کریم نے حضرت کو وفات دے دی۔ اب جنات سامنے دیکھ رہے ہیں، حضرت نگرانی کر رہے ہیں، وفات کا پتہ نہیں چلا، وہ کام میں لگے رہے۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ قام سنتن کاملہ، پورا 1 سال تک مکمل حضرت کا وجود لاٹھی کے سہارے کھڑا رہا۔ جنات قریب آنے کی تو جرت کسی کو نہیں ہوتی تھی، وہ کسی مراقبے میں ہیں، حضرت کو لمبی عبادت میں مصروف ہیں، وہ اپنے کام میں لگے رہے۔ دیمک گھن جو لکڑی کو کھانے والا کیڑا ہے، اس نے حضرت کی لاٹھی کو کھانا شروع کر دیا۔ سال گزرا، لاٹھی اندر سے کھوکھلی ہوئی، لاٹھی ٹوٹی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک گر پڑا۔ اوہو، جسم گرا تو جنوں کو پتہ چلا ہے ہم تو ایسے مفت میں کام میں لگے رہے، حضرت تو فوت ہو چکے تھے۔ فرمایا جنات کو سامنے کی چیز کا پتہ نہیں ہے، شفیع غالب کیسے بن سکتے ہیں کہ اللہ سے کام کروا سکیں گے، منوا سکیں گے؟ دیکھیے، فلما قضینا علیہ الموت، محکومیت سلیمانیہ، حضرت محکوم تھے، محکوم۔ دیکھیں میں اللہ نے موت کا فیصلہ کیا، موت کو اپنے اوپر سے ٹال نہ سکے۔ پوری زندگی یہ نعمتیں رہیں حتیٰ کہ فلما قضینا، پر جب کہ فیصلہ کر دیا ہم نے علیہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت کا، ما دلہم، نہیں خبر دی ان کو، جنات کو بھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو خاندان والے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کے خاندان والے، ان سارے خاندان والوں کو بھی خبر نہیں دی، علی موت ہی، اوپر حضرت کی موت کے۔ جنات کو بھی، حضرت کے خاندان والوں کو بھی کسی نے ان کی موت کے بارے میں نہیں بتایا، الا دابۃ الارض، مگر زمین کے جانور اور کیڑے نے۔ یہ جو دیمک ہے نا، یہ گھن کا کیڑا، یہ پیدا بھی مٹی میں ہوتا ہے، نمبر 2 رہتا بھی مٹی میں ہے، نمبر 3 کھاتا بھی مٹی ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کو دابۃ الارض کہا، زمین کا جانور۔ زمین کا کیوں؟ پیدائش بھی مٹی میں، رہنا بھی مٹی میں، کھانا بھی مٹی کو۔ اب بڑے عجیب لفظ ہیں قرآن کے،
جنات کو اور حضرت کے خاندان کو کسی نے بھی ان کی موت کے بارے میں نہیں بتایا، الا دابۃ الارض، مگر زمین کے جانور نے، اس کیڑے نے بتایا۔ کیڑے نے کیسے بتایا؟ کیڑے نے کوئی لاؤڈ سپیکر میں اعلان کیا؟ نہ، تاکل من ساتا، جو کھاتا تھا حضرت کی لاٹھی کو، من سا، لاٹھی، جسم مبارک نہیں کھایا۔ عجیب بات ہے نا جی، جسم مبارک نہیں کھایا، لاٹھی کو کھایا۔ وفات کے بعد انبیاء علیہ السلام کے جسم محفوظ ہوا کرتے ہیں، ان کو کیڑا مکوڑا مٹی زمین کی نہیں کھا سکتی۔ فلما خرا، پر جب کہ حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے، تبینت الجنو، راز آؤٹ ہو گیا جنوں کا، بات کھل گئی جنوں کی، ظاہر ہو گئے جن۔ حکمت اخفاء موت، کیوں موت کو چھپایا گیا؟ اللہ کی حکمت کیا تھی؟ جنات کے بارے میں مسئلہ سمجھانا تھا کہ غیب نہیں جانتے۔ تبینت الجن، ظاہر ہو گئے جن، لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گئے۔ کس بات میں ظہور ہوا؟ یہ بات اللہ کانو، یہ بدل آ گیا، یعنی یہ بات ظاہر ہو گئی۔ لو کانو یعلمون الغیب، اگر جانتے ہوتے جنات غیب کو تو ما لبثوا، نہ ٹھہرے رہتے فی العذاب المہین، بیچ عذاب ذلیل کرنے والے کے۔ اگر جنات غیب جانتے ہوتے اس ذلت والے عذاب میں نہ ٹھہرے رہتے۔ اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو مجھے بتا دیں، جنات کس کی تعمیر کر رہے تھے؟ جی میں نے نہیں سمجھی بات، کس کی؟ بیت المقدس کی۔ اللہ فرماتے جنات غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت والے عذاب میں نہ رہتے۔ یہ مسجد اور بیت المقدس بنانا عذاب ہے؟ تو اللہ نے عذاب کیوں فرمایا؟ اگر غیب جانتے ہوتے اس ذلت والے عذاب میں، وہ اس کو عذاب سمجھتے تھے جنات اس کو۔ حالانکہ اللہ کا گھر تعمیر کرنا تو بہت بڑی عبادت اور ثواب ہے، اللہ نے عذاب کیوں فرمایا؟ وہ جنات ایک کیری سارے تے سختی پہ گئی ہے، سب کو مسجد بناونی پہ گئی ہے، ہائے سارے تے پہاڑا ڈٹ ہے، وہ اس کو عذاب سمجھتے تھے۔ آگے چلو جی، جنات کو پتہ تھا ہم عالم الغیب نہیں ہیں، لیکن جھوٹے دعوے کرتے تھے لوگوں کے سامنے ہم غیب جانتے ہیں۔ اب جب یہ واقعہ پیش آیا، جنات منہ دکھانے کے قابل ہی نہ رہے لوگوں کو۔ اب مولانا مسئلے کیا سمجھ آئے؟ موت چھپانے کے اندر ایک تو مصلحت یہ تھی حضرت کی موت کا پتہ نہ چلے تاکہ اللہ کے گھر کی تعمیر والا کام پورا ہو جائے، اور دوسرا موت چھپانے میں راد یہ تھا کہ جنات سے علم غیب کی نفی ہو جائے۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ تیسری بات عرض کرتا ہوں، یہ تو میں نے عرض کر دیا، دہرا رہا ہوں کہ اس دیمک والے کیڑے نے حضرت کی لاٹھی کو تو کھایا، حضرت کے جسم کو نہیں کھایا۔ معلوم ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام کے جسم وفات کے بعد محفوظ ہوتے ہیں، معطر ہوتے ہیں، مطہر ہوتے ہیں۔ اور مسئلہ کیا سمجھ آیا؟ لوگ کہتے ہیں موت کا لفظ بولنا یہ انبیاء کرام کے لیے توہین اور بے ادبی ہے۔ اللہ نے 2 دفعہ موت کا لفظ بولا، فلما قضینا علیہ الموت، ہم نے حضرت پر موت کا فیصلہ کیا، ما دلہم علی موتہ، حضرت کی موت کے بارے میں کسی نے نہیں بتایا لوگوں کو، جنات کو۔ 2 دفعہ علی موتہ علیہ الموت۔ اگر موت کا لفظ بے ادبی ہوتا اللہ خود کیوں پیغمبر کے لیے استعمال کرتا؟ مونا جملہ سمجھو، میری طرف دیکھو، اللہ کے لیے موت ماننا کفر ہے۔ دھیان سے سنیے گا جملہ، اللہ کے لیے موت ماننا کفر ہے۔ اللہ تو ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، موت سے پاک ہے۔ اللہ کے لیے موت ماننا کفر ہے، اللہ کے علاوہ ہر کسی کے لیے موت ماننا ایمان ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی انتقال شریف، وصال شریف، اور ہماری سرائکی میں کہتے ہیں برقع بٹا گئے ہیں، برقع تبدیل کر گئے ہیں جی، تو موت کا لفظ نہ کہو جی، بے ادبی ہو جائے گی۔ تو یہ معاذ اللہ بے ادبی ہے، اگر موت کا لفظ بے ادبی ہو تو اللہ استعمال کرتا کیوں؟ اور بات میری طرف دیکھیں، دھیان سے سنیں، نیچے نہ دیکھیں، مہربانی کریں۔ لوگ کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام کو اوپر سے موت آتی ہے، اندر سے نہیں آتی۔
اگر اوپر اوپر سے موت آئی ہوتی اور اندر سے زندہ ہوتے تو وجود گرتا کیوں؟ اندر سے موت نہ آئی ہوتی تو وجود گرتا کیوں؟ اب ایک اور بات کر دی لوگوں نے، انہیں کہا لفظ ہے نا فلما خرا، تو خرا جو ہے یہ زندہ کے گرنے کے لیے آتا ہے۔ سوال کیا کیا لوگوں نے؟ خرا خرا یخرو یہ زندہ کے گرنے کے لیے آتا ہے، حضرت زندہ تھے۔ کمال ہو گئی بھائی، ضد کا کیا علاج ہے؟ 14واں پارہ کھولیں جی، سورۃ النحل، سورۃ النحل، خر علیہم السقف۔ حافظ جی گجھا لبدی نے یہ آیت نمبر بتاؤ بیٹا پہلے، یہ مل گئی آیت نمبر جی، آیت نمبر یہ آیت نمبر ہے 26، صفحہ 243۔ دیکھیں جی سوال کیا ہوا مولانا، خرہ جو ہے کس کے گرنے کے لیے آتا ہے؟ زندہ۔ ہم نے کہا دیکھو جی، قد مکر الذین من قبلہم، تحقیق تدبیریں کی تھیں ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، ان کافروں سے پہلے کافروں نے بڑی تدبیریں کی تھیں۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، پس آیا اللہ کریم ان کی عمارتوں کو من القواعد بنیادوں سے، ان کی جو عمارتوں کی بنیادیں تھیں ان بنیادوں میں اللہ کا حکم آ پہنچا۔ جو جھوٹی تدبیروں والی عمارتیں بنائی تھیں ان کی بنیادوں میں اللہ کا حکم آ پہنچا، پھر اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا، ایسے ناکام ہوئے کہ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ، پس گر پڑی ان کے اوپر چھت۔ کیا گر پڑی؟ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ، پس گر پڑی ان کے اوپر چھت، مِن فوق۔ اب یہ چھت یہ اندر سے زندہ تھی۔ لوگ کہتے ہیں خرہ جو ہے زندہ کے گرنے کے لیے آتا ہے، جو چھت زندہ چیز ہے۔ اب خرہ نہیں آیا، فخر علیہم السقف، ضد کا کیا علاج ہے؟ کہتے ہیں جی حضرت زندہ تھے اور زندہ کے گرنے کے لیے آتا ہے خرہ، تو یہ خر علیہم السقف کی چھت زندہ تھی۔ بادشاہ زندہ کے رحل ہے۔ ہائے ہائے، نیلوی شاہ صاحب فرماتے تھے ایک بندہ کہنا مرغی کی ایک ٹانگ، اس کا کیا علاج ہے؟ مرغی کی ایک ٹانگ ہوتی ہے، اب منواؤ اس سے۔ وہ ہندو تھا نا، اس نے بیوی کو جا کر کہا میں نے شرط لگائی ہے 2 اور 2 5 ہوتے ہیں، اور شرط بھی بیوی لگائی ہے، میں ہار گیا تو اپنی بیوی دوں گا۔ اس نے کہا 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، وہ ہار گیا تو وہ اپنی بیوی دے گا۔ بیوی نے کہا رڑا تھی بھی لگ تھی بھی 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، میں کہا 5 ہوتے ہیں، میں نے شرط لگائی ہے، بیوی شرط لگائی۔ بیوی پریشان ہو گئی، بے وقوف آدمی ہے بھئی یہ کیا؟ انہیں کہا میں نے ماننا جو نہیں ہے، میں جو منے صحیح کو نہ بات، اس کا کیا حل ہے؟ او مولانا کیا کرے؟ فرمایا فلما خر تبینت الجن، جب کہ گر پڑے حضرت سلیمان علیہ السلام، راز کھل گیا جنوں کا، ظاہر ہو گئے جن، یہ بدل آ گیا، یعنی یہ بات ظاہر ہو گئی۔ لو کانوا یعلمون الغیب، اگر جانتے ہوتے جنات غیب تو ما لبثوا فی العذاب المہین، نہ ٹھہرے رہتے بیچ عذاب ذلیل کرنے والے کے۔ لقد کان لصحابہ فی مسکنہم آیہ، یہ تخویف دنیاوی آ گئی۔ میں نے وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد پر عرض کیا تھا ایک عبد منیب کا ذکر، پیچھے تھا نا لِكُلِّ عبد منیب، تو ایک منیب بندے کا ذکر۔ اب غیر منیبین کا حال سنو، اب غیر منیبین، لَقَدْ كَانَ لِصَحَابَةٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، سامنے جملہ لکھ لیں،
شفیع غالب نہ بناؤ ورنہ سبا کی طرح عذاب آ جائے گا۔ دوسرا ربط آپ کو لکھوا دیتا ہوں، شکر گزار بندوں کے بعد ناشاکر لوگوں کا ذکر۔ بس یہ دنیا کا ڈراوا ہے۔ میری طرف دیکھیں، میں خلاصہ آپ کو سنا دوں۔ باغوں کی دو قطاریں تھیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ خالی ٹوکری لے کر کنارے کنارے سے گزرتا تو اتنے پکے پھل گرتے رہتے تھے کہ اس راستے میں اس کی ٹوکری پھلوں سے بھر جاتی۔ 8 کوس کے فاصلے پر 8 کوہ، پرانی ہماری جو زبان ہے 8 کوہ، 8 کوس کہتے ہیں اس کو، فاصلے پر شہر تھا۔ اب میں اس کی مثال آپ دوستوں کو دیتا ہوں۔ میاں والی سے نکلے تو آگے گلمیری آ گیا، وہاں سے نکلے اور وہاں بھچرا آ گیا، وہاں سے نکلے شادی آ گیا، وہاں سے نکلے راستے میں شہر ہی شہر تھے۔ یہ ڈر بھی نہیں تھا کہ کوئی ڈاکو وغیرہ لوٹ لے گا، امن تھا، اور خرچے پانی کا بھی فکر نہیں تھا۔ بھئی ہوٹل بہتے میں مثال دے رہا ہوں ہوٹلوں والی، کہ بندہ سامان لے کر چلے راستے سے کھانے پینے کا کیا کروں گا، یہ فکر بھی نہیں تھی۔ فاصلوں فاصلوں پر بستیاں تھیں، بڑی آبادی تھی، اور یہ تاجر لوگ تھے، تجارت کے لیے ملک شام کی طرف ان کے قافلے آیا جایا کرتے تھے۔ انہوں نے ناشکری کی، کہنے لگے جی یہ جو سفر ہے نا اس میں مزہ نہیں آتا، یہاں سے چلو پھر دوسری بستی آ گئی، بڑی رونق ہے، ہوٹل ہے، پلازے ہیں، بڑا کاروبار، پھر تھوڑا چلو پھر آگے بستی آ گئی، بڑی رونق ہے، بڑی آبادی ہے، یہ مزہ نہیں آتا۔ اللہ یہ درمیان والی بستیاں ان کو ویران کر دے، ان کو اجاڑ دے۔ بندہ سفر کرے گا نا، بہت لمبا سفر کرنے کے بعد کوئی بستی آئے گی تو پھر بندہ خوش ہوگا، ہو اب مزہ آیا نا جی، اتنے سفر کے بعد بس یہ کہہ کر انہوں نے ناشکری کی، اللہ کریم نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ایک انہوں نے ڈیم بنایا ہوا تھا بارشوں کا پانی ذخیرہ کرنے کے لیے، ڈیم ٹوٹا، پانی ہی پانی پھیل گیا، سب کچھ غرق ہو گیا، اور جہاں پر عالی شان پھلدار درخت تھے وہاں پر اللہ نے بد مزے کانٹے دار درخت پیدا کر دیے۔ بیری کا درخت ہے، یہ جال دا درخت سارے علاقے جو مشہور ہے، یہ جو جنگلی کیکر وغیرہ ہیں، اس قسم کے درخت اللہ نے اس کی جگہ پیدا کر دیے۔ یہ ناشکری کی اللہ نے ان کو سزا دی، ان کو منتشر کر دیا، تتر بتر ہو گئے ناشکری کی وجہ سے، نام و نشان بھی نہ رہا۔ دیکھیں لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، تخفیف دنیاوی، شفیع غالب نہ بناؤ ورنہ سبا والوں کی طرح عذاب آئے گا۔ البتہ تحقیق ہے واسطے سبا والوں کے فی مسکنہم آیہ، ان کی رہائش گاہ میں بہت بڑی نشانی۔ اللہ کریم کی اطاعت کرنی واجب ہے، اطاعت نہ کرو تو یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ جنتان یمین، پہلی نعمت دو قطاریں باغوں کی، یمین دائیں جانب و شمال اور بائیں جانب، شہر کی دائیں جانب اور بائیں جانب دو باغوں کی قطاریں تھیں۔ جنتان سے مراد دو قطاریں ہیں باغوں کی۔ کلوا من رزق ربکم، قلنا معذوف ہے، ہم نے کہا کھاؤ تم اپنے پروردگار کی روزی میں سے، یہ شکریہ کی تلقین ہے۔ رب العالمین نے جو تمہیں روزی دی ہے اس میں سے کھاؤ۔ گزشتہ علماء کے لیے کہتا ہوں، گزشتہ زمانے کی حکایت بیان ہو، گزشتہ زمانے کے صیغہ امر، یہ کلو امر کا صیغہ ہے، گزشتہ زمانے کے صیغہ امر کی حکایت ہو، اس سے پہلے کلنا محذوف ہوتا ہے۔ اب کلو امر تھا، اس سے پہلے کلنا محذوف ہے۔ یہ پچھلی زمانے کی صیغہ امر کو نقل کیا جا رہا ہے، حکایت ہے۔
کلو من رزق ربکم، ہم نے کہا کھاؤ تم اپنے پروردگار کی روزی میں سے۔ بذریعہ انبیاء ان کو کہا یا بذریعہ علماء ان تک پیغام پہنچایا۔ وَاشْكُرُوا لَهُ، اور کھا کر شکر ادا کرو واسطے اللہ کریم کے، شکر ادا کرو۔ اس کے اوپر لکھ لیں مولانا واشکرو پر، علماء عربی میں لکھیں بالتوحید والطاعت، بالتوحید والطاعت، اردو والے اردو میں لکھیں توحید مان کر اور اطاعت کر کے، توحید مان کر اور اطاعت کر کے اللہ کا شکر ادا کرو۔ بلدۃ طیبہ، شہر تھا بڑا عمدہ، صاف ستھرا، آب و ہوا عمدہ تھی، صاف ستھرا شہر تھا۔ ورب غفور، اور پروردگار بخشنے والا تھا کوتاہیوں کو، غلطیوں کو ایمان کے بعد۔ شکر کیوں کرو؟ اس لیے کہ اللہ نے شہر تمہیں صاف ستھرا عطا کیا ہے، آب و ہوا اس کی بڑی عمدہ اور بہترین ہے، یہ مقتضی دنیا بھی ہے، دنیا کی ایک نعمت اللہ نے دی ہے جو تقاضا کر رہی ہے شکر کرو، اور پھر رب غفور یہ مقتضی اخروی ہے، یہ چیز آخرت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کرنا ہے اس لیے شکر ادا کرنا چاہیے۔ فعارضوا، اس پر بھی منہ موڑ لیا انہوں نے شکر کرنے سے، آرزو پر لکھ لیں شکر سے، پس منہ موڑ لیا انہوں نے شکر سے۔ فارسلنا علیہم سیل العرم، پس ثمرہ اراد منہ موڑنے کا نتیجہ، پس بھیجا ہم نے ان کے اوپر سیلاب بند کا۔ شکر گزار بندوں کے بعد ناشاکر لوگوں کا ذکر کیا تاکہ قریش مکہ عبرت حاصل کریں، اس طرح ان پر بھی عذاب آ سکتا ہے۔ ڈیم تھا، ڈیم ٹوٹا جو بارشوں کے پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، پانی ہی پانی پھیل گیا۔ فرمایا وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ، اور دیا ہم نے ان کو، بدلنا کا مولانا کیا معنی کیا؟ آگے با آئی ہوئی ہے، بِجَنَّتِهِمْ معنی میں تجرید کریں گے، تجرید کا معنی خالی کرنا، تبدیلی والا معنی نہیں کریں گے بلکہ تبدیلی والا معنی اس سے خالی کر رہے ہیں ہم اس کو۔ بدلناہم، اور دیا ہم نے ان کو، بجنتہم ان کے دو باغوں کے بدلے، دیا ہم نے ان کو ان کے دو باغوں کے بدلے، جنتین اور دو باغ، یہ جو باغوں کی قطاریں تھیں ان کے بدلے میں اور ہم نے ان کو دو باغ دے دیے۔ کون سے؟ ذواتی اوکلن، جو پھلوں والے تھے، لیکن کون سے پھل؟ خمتن، بدمزہ، بدمزہ پھل، خاردار جھاڑ والے، وَأَصْلٍ جھاؤ کے درخت، وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اور کچھ جنگلی بیری میں سے کم، جو جنگلی بیری ہوتی ہے وہ بے پھل دار جتنے بھی درخت ختم، ان کی جگہ بدمزہ پھل ان والے درخت پیدا کر دیے، جنگلی بیری کے درخت پیدا کر دیے۔ ذالک جزیناہم، وجہ عذاب، یہ سزا دی ہم نے ان کو، بما کفروا، یہ بدلہ دیا ہم نے ان کو اس وجہ سے، کفروا انہوں نے ناشکری کی تھی، کفروا پر ناشکری لکھ لیں۔ بھل نجازی الا الکفور، اور نہیں ہم بدلہ دیا کرتے اسی طرح، الا الکفور مگر بڑے ناشاکروں کو۔ چھوٹی موٹی خطاؤں سے تو اللہ درگزر کرتا ہے، جب حد سے بڑھ جائے نا بندہ پھر اللہ ایسی سزائیں دیا کرتا ہے۔ نہیں بدلہ دیا کرتے ہم اسی طرح کا الا الکفور مگر بڑے ناشاکروں کو۔ وجعلنا بینہم، دوسری نعمت سنو، وجعلنا بینہم، اور کر دی ہم نے ان سبا والوں کے درمیان، وبین القری التی، اور درمیان ان بستیوں کے، بارکنا فیہا، برکت رکھی تھی ہم نے ان میں، جن بستیوں میں ہم نے برکت رکھی تھی ان کے درمیان۔ منع بارکنا فیہا کے نیچے لکھ لیں ملک شام، پھر میں سمجھاتا ہوں۔ اب میری طرف دیکھیں تو میں جملہ عرض کروں۔ سبا، یہ یہاں میں بیٹھا ہوں، یہ ملک سبا ہے، میں مثال دے رہا ہوں، اور وہ ملک شام ہے، وہ جو دروازہ ہے ہمارا، یہ دیوار ہے، ملک شام ہے۔ ملک شام میں ہم نے برکت رکھی ہے،
مانا ملک شام میں دنیاوی برکتیں بھی ہیں، نہریں بہت ہیں، باغات بہت ہیں، درخت بہت ہیں، اور ملک شام میں دینی برکات بھی ہیں، ہزارہ انبیاء علیہ السلام وہاں آئے۔ اب میرے جملے کو دھیان سے سننا ہے دوستوں نے میری طرف دیکھ کر، یہ ملک سبا ہے، سبا اور جو بابرکت ملک ہے نا شام جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، ان کے درمیان ہم نے اور بستیاں بنا دیں جو سڑک پر نظر آتی تھیں۔ سبا اور ملک شام جس میں ہم نے برکت رکھی ہوئی ہے، دینی دنیا برکت، شام اور سبا کے درمیان جو راستہ تھا نا، راستے پر نظر آنے والی ہم نے اور بستیاں بھی بنا دیں، نظر آتی، یہ سفر کرتے تھے شام جاتے تھے بستیاں نظر آتی تھیں۔ اب معنی سنو، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ، اور ہم نے کر دی ان سبا والوں کے درمیان، وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي، اور ان بستیوں کے درمیان، الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، جن میں برکت رکھی ہم نے ملک شام، ان کے درمیان کیا ہم نے کر دی؟ قُرًى ظَاهِرًا، بستیاں راستے پر نظر آنے والی۔ ملک شام اور سبا والوں کے درمیان ہم نے بستیاں بنا دی، ظاہرتاً راہ پر نظر آنے والی۔ وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، اور خاص اندازہ رکھا تھا ہم نے ان میں السَّيْرَ، آنے جانے کا خاص اندازہ رکھا تھا۔ ہر 8 کوس پر ایک شہر تھا، سفر میں ان کو آسانی تھی۔ اچھا قریب قرب تھا نا، وہ ایک بستی یہاں ہے، 8 کوس کے فاصلے پر دوسری ہے، پھر تیسری ہے، ڈاکوؤں کا خطرہ نہیں تھا، اور یہ بھی خطرہ نہیں تھا کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملے گی، کھانے پینے کی چیزیں بھی وافر ہوتی تھیں، ذات راہ کا فکر بھی نہیں تھا۔ فرمایا قدرنا فی السیر، خاص اندازہ رکھا تھا ہم نے ان میں السیر، آنے جانے کا۔ ان بستیوں کا آپس میں فاصلہ اتنا مناسب تھا، ایک بستی سے چل کر دوسری آبادی میں پہنچ جاتے اور ضروریات سفر کی بھی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ فرمایا سیرو فیہا لیالیا، چلو تم ان بستیوں میں رات کو، چاہو تو رات کو چلو، کسی ڈاکو کا ڈر نہیں، وَأَيَّامًا، چاہو تو دنوں کو چلو، آمنین، بے غم ہو کر۔ فَقَالُوا، حماقت سبا، ان کی حماقت اور بے وقوفی دیکھو، انہوں نے کہا ربنا، اے ہمارے پروردگار، باعد بین اسفارنا، دوری ڈال دے ہمارے سفروں کے درمیان، اللہ درمیان والی بستیاں اجاڑ دے، بہت لمبا دور کا سفر کر کے کوئی شہر نظر آئے گا نا تو پھر بڑی خوشی ہوگی، یہ اب شہر نظر آیا ہے، اندازہ لگاؤ۔ ربنا باعد، مولانا خوزدار بیٹھے ہیں بلوچستان، جب بندہ جائے نا اللہ حیران ہوتے ہیں مولانا، سبی اور یہ جھل مگسی کا علاقہ اور پھر یہ بھاگ کا علاقہ، اللہ انسان کی نظر ختم ہو جاتی ہے، چٹیل میدان ختم نہیں ہوتے، پانی نہیں ہے۔ میں بھاگ جب پہلی دفعہ پہنچا، یہ آج سے کم از کم کو 24-25 سال پہلے کی بات ہے، وضو کرنے لگا تو میزبانوں نے نیچے تھال رکھ دیا، مولانا آپ کے وضو کا پانی زمین پر نہ گرے، اس تھال میں پانی گرے۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے پوچھا کیوں؟ ہم پنجاب والوں کو تو قدر نہیں ہے نا، کیوں؟ انہوں نے کہا یہ آپ کا بچا ہوا پانی ہم جانوروں کو پلائیں گے، پانی نہیں ملتا۔ گھر کا ایک بندہ مقرر ہے، 30-30 میل 20-20 میل اونٹ پر صبح نکلتا ہے، سحری کے وقت، دوپہر کو پہنچا اونٹ پر، یا باقی کوئی سواری ہو تو گدھا وغیرہ، اس پر جو مشکیں ہیں چمڑے کی وہ لدی ہوئی ہیں اور برتن ہیں، بھر کر پھر شام کو گھر پہنچا، صبح پھر روانہ ہو گیا، اس کی ڈیوٹی یہی ہے۔ حیران ہوتا ہے بندہ، میں تو گنہگار ہوں، بڑا نالائق ہوں۔ میں نے بھاگ میں جمعہ پڑھایا گزشتہ تھے پیوستہ سال، تو ساتھیوں نے کہا جی دعا کرو، بارش نہیں ہے، جو بارش کا پانی ہم پیتے ہیں نا، جو کچے تالاب ہیں ان میں جمع ہو جاتا ہے، مٹی والا پانی پیتے ہیں، مٹی والا پانی۔ مولانا حیران ہوتا ہے بندہ، اللہ وضو بھی اس سے، پینا بھی، جانور بھی وہی پیتے ہیں۔ تو مجھے کہا جمعہ کی نماز میں نے پڑھائی، یہ دعا کرو اللہ رحمت کی بارش دے دے، بڑے پریشان ہیں، وہ تالابوں والا پانی بھی خشک ہو گیا ہے، بارش والا، بارش نہیں روئی اتنے عرصے سے۔ میں گنہگار ہوں، میں نے دعا کی،
میں بہت گناہ گار ہوں، یظن الناس بی خیرا وانی لشر الناس ان لم یعفونی، میں کیا چیز ہوں، گناہ گار ہوں بہت زیادہ۔ بس میں نے دعا کی، اللہ کی شان، ابھی ہم نے دعا پڑھ کر سنتیں شروع کی تھیں، یکدم بادل آ گئے، بارش برسنے لگ گئی۔ تو وہ لوگ خوشی کی وجہ سے شہر سے نکل پڑے، کیا موٹر سائیکل اور کیا گاڑیاں، بھاگم بھاگ شہر سے نکلے، آس پاس پہاڑ ہیں نا، پہاڑوں کی طرف جا رہے خوشی کی وجہ سے، بھئی بارش برسے گی اور نالوں میں پانی آئے گا، زمینوں پر پانی آئے گا، ہم برستی ہوئی بارش کا بہنے والا پانی دیکھنے جا رہے ہیں۔ حیران ہو گئے، اللہ، مجھے کہتے تھے تو ولی ہے، میں نے کہا میں ولی نہیں ہوں، میں تو گناہ گار ہوں بھائی۔ کہتے تھے تیری کرامت ہے، دعا مانگی فوراً، میں نے کہا میں کیا کرامت ہے بھائی، میں تو گناہ گار بندہ ہوں، اللہ لاج رکھنے والا ہے ہماری، ورنہ ہمیں کیا قدر ہے۔ تو دور دور تک، کئی کئی میل تک وہاں بلوچستان میں جاؤ نا جی، میں اگر سینکڑوں کہوں تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا، میں تفتان تک گیا ہوں، ماشکیل تک گیا ہوں، اللہ، ایران کی لائٹیں نظر آتی تھیں، اور تفتان تو خیر ایران کا بارڈر ہے، تو تا حد نگاہ۔ اچھا آپ کو عجیب بات بتاؤں، نوکنڈی ایک دال بدین سے آگے ہے، تفتان سے پہلے، تو میزبان کالے سیاہ پتھر تھے وہاں پر، کالے سے، کوئی سبزہ نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی بوٹے نہیں۔ تو ہم پہنچے، رات کو بیان تھا، تو صبح 9-10 بجے ہم پہنچے، بھائی ریسٹ کریں گے وہاں پر۔ میزبان نے ہمیں دودھ والی چائے پلائی اور کہا حضرت اب دودھ والی چائے صبح ملے گی اگلے دن، کعبہ آپ جتنا مرضی ہے پیئیں، پلائیں گے، دودھ والی چائے کل صبح ملے گی۔ ہم حیران ہو گئے، کیوں؟ اس نے کہا پورے شہر میں میرے پاس صرف ایک بکری ہے، پورے شہر میں جانور نہیں ہے، نہ گائے ہے، نہ بھینس ہے، نہ بکری ہے، کیوں؟ انہوں نے کہا گھاس ہی نہیں ہے۔ میزبان نے مجھے کہا کہ ایک دفعہ تو آپ کی بکری، اس نے کہا ہماری بکری روٹی کھاتی ہے، ہم اس کو خشک روٹی بچے ہوئے ٹکڑے کھلاتے ہیں۔ میزبان نے کہا ایک دفعہ میں کوئٹہ سے گھاس لے کر آیا تو میری بکری کو کھانے کا طریقہ پتہ نہیں تھا، اس نے تو گھاس کھائی نہیں ہے، وہ تو روٹی کی عادی ہے، خدایا۔ اب ان کا اندازہ لگا ان کو کتنی تکلیف ہوگی، مولانا پانی کہاں کہاں سے وہ لاتے ہیں، تو قدر ہوتی ہے۔ وہاں بندہ جائے نا بلوچستان، بھئی سینکڑوں میل سفر کرنے کے بعد کوئی بستی نظر آتی ہے، کوئی ہوٹل چھوٹا موٹا چھپر والا نظر آتا ہے، اللہ، بندہ خوش ہو جاتا ہے، روکو یار یہاں پانی پیتے ہیں، کوئی ریسٹ کرتے ہیں، کوئی چائے پی لیں۔ ہمیں تو پنجاب والوں کو قدر نہیں ہے نا جی، آبادی ہی آبادی ہے۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا، ربنا باعد بین اسفارنا، اے ہمارے پروردگار دوری ڈال دے ہمارے سفروں کے درمیان، سفر میں تکلیف نہ ہو تو ہمیں مزہ نہیں آتا، قدر نہیں ہوتی۔ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اب یا تو انہوں نے زبان کال سے کہا تھا، لفظ سمجھنے ساتھی، زبان کال سے دعا مانگی تھی، اللہ ہمارے سفروں میں دوری ڈال دے، درمیان والی بستیاں اجاڑ دے، یا تو زبان سے کہا تھا کالن، اور یا حالن، زبان سے نہیں کہا تھا، لیکن ان کی ناشکری والی حالت بتا رہی تھی، ان کو اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں ہے، یہ ناشکری کر رہے ہیں، ان کی حالت بتا رہی تھی کہ یہ ویرانی چاہتے ہیں۔ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور ظلم کیا انہوں نے اپنی جانوں پر یہ مطالبہ کر کے، فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ سَمْرًا، پس کر دی ہم نے ان کو باتیں رہ گئی ان کی، وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور ٹکڑے ٹکڑے کر دی ہم نے ان کو، مکمل طور پر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جانا، ریزہ ریزہ کر دیا۔ مزقناہم کے اوپر لکھ لیں، یعنی منتشر اور تتر بتر ہو گئے۔ کیا مطلب؟ یعنی منتشر اور تتر بتر ہو گئے۔ ان فی ذالک لآیات، یقیناً اس قصے میں البتہ کئی نشانیاں ہیں، لیکن لکل صبار شکور، شاگرد دو قسم، محرومین مستفیدین، خالی آئے خالی گئے محرومین، اور فائدہ کن کو گا مستفیدین۔ لکل صبار، ہر اس بندے کے لیے نشانیاں ہیں جو بہت صبر کرنے والا ہو مصیبت میں، اور نمبر 2 شکور، بہت شکر کرنے والا ہو نعمت میں، مومن کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اس کے اوپر لفظ لکھ لیں مولانا ربط، ان کو دھوکہ کس نے دیا؟ جلدی کریں،
ان کو دھوکہ کس نے دیا؟ فرمایا سنو، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور البتہ تحقیق سچا پایا ان پر ابلیس نے اپنا گمان۔ علیہم کے اوپر دو لفظ لکھوانا چاہتا ہوں، علیہم، ہم کے اوپر لکھ لے بنی آدم، بس مطلق کفار مراد ہیں، کافروں پر ابلیس نے اپنا خیال سچا پایا۔ میں دکھاتا ہوں، ظنہو، ابلیس نے ان پر، اولاد آدم پر، ان کافروں پر اپنا خیال سچا پایا، فَاتَّبَعُوهُ، سارے کے سارے اس کے پیچھے چل پڑے ابلیس کے، إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، نا صرف سبا والوں کی بات نہیں ہو رہی، جتنی بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، ابلیس کا جو خیال تھا اس نے سچا پایا۔ فَاتَّبَعُوهُ، سارے کے سارے ابلیس کے پیچھے چل پڑے، إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مگر ایک جماعت ایمانداروں میں سے وہ ابلیس کے پیچھے چلنے سے بچ گئی۔ سورۃ بنی اسرائیل کھولیں جی، آیت نمبر 62۔ یہ میں آیت نمبر 61 سے معنی کر لیتا ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، 261 صفحہ۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرمایا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم علیہ السلام کا، پس سجدہ کیا انہوں نے سوائے ابلیس کے، قال، ابلیس نے کہا اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں سجدہ کروں اس کا جس کو تو نے پیدا کیا ہے مٹی سے بنے آدم علیہ السلام کا سجدہ کیوں کروں؟ قال، ابلیس نے کہا ارائیتا کا، بھلا یہ تو بتا، اللہ کو کہہ رہا ہے، حاضر الذی کرمتا نیہ، یہ وہ آدم علیہ السلام جس کو تو نے عزت دی ہے مجھ پر، خیال، لئن اخرتنے، اللہ البتہ اگر تو نے مجھ کو ڈھیل دی قیامت کے دن تک، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، ضرور جڑ اکھیڑوں گا میں آدم علیہ السلام کی اولاد کی، جڑیں کاٹوں گا، جڑوں کھیڑوں گا آدم علیہ السلام کی اولاد کی، الا قلیلا، مگر بہت کم بندے بچیں گے۔ اس نے دھمکی دی تھی میں آدم علیہ السلام کی اولاد کی جڑ کاٹوں گا۔ مولانا سورت الاعراف کھول لیں، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، 138 صفحہ، 138 صفحہ۔ یہ میں آیت نمبر 16 سے معنی کر رہا ہوں۔ قال فبما غويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ابلیس نے کہا میں قسم اٹھاتا ہوں، بما اغویتنی، با قسمیہ ہے، ما مصدریہ ہے، یا نمبر 2 با سببیہ ہے، یہ باسیں وہاں کی ہیں سبق کی۔ فَبِمَا غَوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، تو نے مجھے عیش سے محروم کیا، اغوا کا ایک معنی عیش سے محروم کرنا، اللہ اس وجہ سے کہ تو نے مجھے عیش سے محروم کیا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، میں تو چلو عیش سے محروم ہو گیا ہوں، لعنتی بن گیا ہوں، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، ضرور میں بیٹھوں گا ان انسانوں کے لیے، صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے پر، اللہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر ضرور میں آؤں گا ان کے پاس، ان کے آگے سے، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے، آگے سے بھی حملہ پیچھے سے بھی حملہ، وعن ایمانہم، ان کی دائیں جانب سے بھی آؤں گا، وعن شمائلہم، ان کے بائیں جانب سے بھی آؤں گا، آگے پیچھے دائیں بائیں، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور نہیں پائے گا تو اللہ اکثر ان کے شکر کرنے والے۔ مولانا میری طرف دیکھیے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ 4 سمتیں بیان کی ابلیس نے، آگے سے حملہ اولاد آدم پر، پیچھے سے حملہ، دائیں سے حملہ،
بائیں جانب حملہ، تو 4 سائڈیں تو ہو گئیں، باقی 2 بچ گئی ہیں، ایک نیچے ایک اوپر۔ غور کرے تو میں جملہ سناؤں، 2 سائڈیں بچ گئیں، نیچے والی بچ گئی، اوپر والی بچ گئی۔ اب بندہ اوپر دیکھ کر چلے، یہ تو چل نہیں سکتا، بندہ آسمان کو دیکھے اور نیچے سفر کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو شیطان سے بچنے کی ایک صورت ہے انسان نیچے دیکھے، اس لیے فرمایا یغضوا من ابصارہم یغضضن من ابصارہن، مرد کی نظر بھی نیچے ہونی چاہیے، عورت کی بھی نیچے ہونی چاہیے۔ ایک سائڈ بچ گئی۔ شیطان نے کیا دھمکی دی تھی؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو ان کو شکر گزار نہیں پائے گا اللہ اکثروں کو۔ اللہ فرمائے شیطان کا یہ خیال سچا ثابت ہوا۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، البتہ تحقیق سچا پایا ان پر ابلیس نے اپنا خیال، وہ غیب نہیں جانتا تھا، اس کا ایک خیال تھا، سچا پایا اس نے۔ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، پس پیچھے چل پڑے سارے کے سارے اس ابلیس کے، مگر ایک جماعت ایمانداروں میں سے، ایمانداروں کی ایک جماعت پیچھے نہ چلی، وہ محفوظ رہے۔ مونا اب غور کرو، یا تو مکمل محفوظ رہے، چلو یوں کرے نا، آپ کو لکھوا لوں، کیا کروں، حاشیے پر لکھ لیں جملہ۔ نمبر 1، کامل محفوظ، یعنی عقیدہ و عمل درست۔ نمبر 2، شرک سے بچ گئے۔ اب اس حاشیے کو سمجھ لیں میری طرف دیکھ کر سارے دوست، مستورات بھی سمجھیں۔ سارے ابلیس کے پیچھے چلے، ایمانداروں کی ایک جماعت پیچھے نہیں چلی۔ یا تو مکمل طور پر وہ پیچھے نہیں چلے، عقیدہ بھی بچایا، عمل بھی بچایا، عقیدہ بھی درست، عمل بھی درست، یہ مکمل طور پر بچے ہوئے ہیں۔ اور کچھ وہ ہیں بد عمل ہیں، عقیدہ تو درست ہے، بد عمل ہیں، لیکن یہ کچھ نہ کچھ تو بچے ہوئے ہیں، چلو کامل طور پر نہیں بچے، ناقص طور پر بچے ہوئے ہیں، کچھ تو بچے ہوئے ہیں، بد عمل صحیح، عقیدہ تو محفوظ ہے نا۔ تو اب یا کامل بچ گئے یا ناقص طور پر بچ گئے۔ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، علماء کے لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں، علماء کرام کے لیے، یہ من المومنین من بازیہ ہے، یہ علماء کے لیے جملہ ہے، غور کریں، من بازیہ۔ اب میں اس کے مطابق معنی کروں، قاری صاحب تواڈے علم تو اچھی شے ہے، یعنی ہن کرن لگا، ہاں مہربانی کرے، قاری صاحب بڑی غور سے دیکھ رہے ہیں۔ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، پیچھے چل پڑے سارے کے سارے اس ابلیس کے، اِلَّا فَرِيقًا، مگر ایک جماعت پیچھے نہیں چلی، کون سی؟ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، کچھ ایمانداروں کی جماعت، کچھ جماعت، سارے نا، کچھ ایماندار وہ پیچھے نہیں چلے۔ مولانا اس سے مراد انبیاء کرام ہیں، یہ دلیل ہے عصمت انبیاء کی۔ انبیاء کرام ایک لمحے کے لیے، ایک ذرہ کے برابر بھی شیطان کے راستے پہ نہیں چلے۔ من بازیہ ہے تو مراد کیا ہوں گے؟ انبیاء علیہ السلام۔ دوسرا قول من بیانیہ ہے، الا فریقا من المومنین، ایک جماعت بچ گئی یعنی ایمانداروں کی۔ اب وہ حاشیہ آپ کو لکھوا دیا، ایماندار پیچھے نہیں چلے، یا تو مکمل پیچھے نہیں چلے یا کچھ پیچھے چل پڑے، عمل ان کے برے ہیں، عقیدہ ٹھیک ہے۔ وما کان له علیہم من سلطان، حکمت تسلید، اللہ نے کیوں شیطان کو مسلط کیا ہوا ہے امتحان کے لیے، نہیں شیطان کے لیے علیہم ان پر من سلطان کوئی زور، شیطان کا زور نہیں ہے کہ زبردستی گمراہ کر سکے، الا لنعلم، مگر تاکہ ہم ظاہر کریں۔ شیطان زبردستی یہ کام نہیں کراتا، خالی دعوت دیتا ہے،
الا لنعلم مگر تاکہ ہم ظاہر کریں من یؤمن بالآخرہ اس بندے کو جو ایمان رکھتا ہے آخرت کے ساتھ، ممن هو منها فی شک اس بندے سے جو ہے قیامت اور آخرت کے متعلق شک میں، قیامت کو مانتا کون ہے، شک کون کر رہا ہے، ہم ظاہر کرنا چاہتے ہیں دونوں کو۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ اور تیرا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے، نگران ہے، نگہبان ہے، اس لیے مناسب سزا دے گا۔ 13واں پارہ سورۃ ابراہیم۔ وَلَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ قال الشیطان ان اللہ وعدکم وقال الشیطان لما قضی الامر۔ یہ آیت کا نمبر ہے 22 سورۃ ابراہیم۔ وقال الشیطان لما قضی الامر 233۔ وقال الشیطان، شیطان تقریر کرے گا قیامت کے دن، آخری تقریر اسی کی ہوگی، جنت جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ وقال الشیطان اور شیطان کہے گا لما قضی الامر جب کہ فیصلہ کر دیا جائے گا سارے مقدمات کا فیصلہ ہو جانے کے بعد شیطان کہے گا، کیا کہے گا؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق، یقیناً اللہ کریم نے وعدے کیے تھے تم سے سچے وعدے، اللہ کے سارے وعدے سچے تھے۔ ووعدتکم اور میں شیطان نے بھی تم سے وعدے کیے تھے، لیکن فاخلفتکم میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، میرے وعدے جھوٹے تھے۔ آگے خیال وما کان لی علیکم من سلطان، او انسانو نہیں تھا میں شیطان کے لیے تم پر من سلطان کچھ زور، میرا زور تم پر نہیں تھا، کوئی میں زبردستی زنجیروں میں جکڑ کر تمہیں نہیں لے گیا تھا نا گناہ کی جگہ پر۔ ما کان، یہ لفظ میں نے دکھانے تھے، وما کان لی علیکم من سلطان، نہیں تھا میں شیطان کے لیے تم پر کچھ زور، ہاں الا مگر ان دعوتکم، مگر یہ کہ میں نے تمہیں دعوت دی تھی، دعوت میں نے دی تھی۔ فاستجبتم لی، پر تم نے بات قبول کر لی میری، میں نے دعوت دی تھی گناہوں کی، شرک کی، کفر کی، بدعملی کی، تم نے بات میری قبول کر لی تھی۔ فلا تلومونی، ساری لعنت ملامت مجھے نہ کرو، ولوموا انفسکم، زیادہ لعنت ملامت اپنے آپ کو کرو۔ مان بمصرخکم، میں تمہاری فریاد کو پہنچنے والا نہیں ہوں، وما انتم بمصرخی، تم میری فریاد کو پہنچنے والے نہیں ہو، ہم ایک دوسرے کے کام نہیں آ سکتے۔ انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، یقیناً میں انکار کرتا ہوں جو تم نے مجھے شریک بنایا تھا اس سے پہلے دنیا میں، تم نے دنیا میں مجھے اللہ کا شریک بنایا تھا، میں انکار کرتا ہوں میں اللہ کا شریک نہیں تھا۔ ان الظالمین لهم عذاب الیم، یقیناً ظالموں کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ ہاں نا میں جواب دینا ذرا ساتھی بیدار ہو، شیطان زبردستی انسانوں سے گناہ کرواتا ہے، شیطان کا نا وہ تو دعوت دیتا ہے خالی، آؤ جی قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، یہ اور شبے کا جواب آ گیا ملائکہ کے متعلق۔ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، اور یہ اللہ کے سامنے سفارش کر کے کام کروا دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فرشتے تو ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اب میری طرف دیکھیں، میں 4 باتیں عرض کروں۔ یہ چادر ہے، ایک ہوتا ہے مستقل مالک ہونا، اگر آپ نے یہ 4 لفظ سمجھ لیے تو آیت تب سمجھ آئے گی۔ مستقل مالک ہونا، 1000 روپے کی میں نے چادر خریدی، اس کا مستقل مالک میں ہوں، کسی کا حصہ نہیں۔ نمبر 2، دوسری صورت ہوتی ہے آدھی چادر میری ہے اور آدھی حافظ جی کی ہے، 2 مالک ہیں، آدھی میری 500 اس نے دیا، 500 میں نے دیا، آدھی چادر بس دن کو استعمال میں کروں گا، رات کو تو کرنا، میں مثال دے رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے مستقل مالک ہونا، ایک ہوتا ہے مالک ہونے میں شریک ہونا، آدھی اس کی آدھی میری، 3 حصے اس کے 1 حصہ میرا، میں مثال دے رہا ہوں۔
نمبر 3، تیسرا ہوتا ہے کہ بندہ مستقل مالک بھی نہ ہو۔ نمبر 2، ملکیت میں شریک بھی نہ ہو، آدھی اس کی آدھی میری۔ تیسری صورت ہوتی ہے معاون ہونا۔ کیا مطلب؟ میں چادر اٹھا نہیں سکتا تھا، کوئی تکلیف تھی، میں نے حافظ جی ذرا مہربانی کر کے یہ چادر میرے سر پر تو باندھ دو، یہ چادر میرے کندھے پر تو رکھ دو۔ حافظ جی نے اٹھا کر میرا تعاون کیا، چادر میرے کندھے پر رکھ دی، چادر میرے سر۔ اس کو کہتے ہیں معاون ہونا۔ ایک ہوتا ہے مالک ہونا، دوسرا ہے ملکیت میں شریک ہونا، تیسرا ہوتا ہے تعاون کرنا، معاون ہونا۔ اور چوتھی صورت ہوتی ہے مالک بھی نہ ہو، ملکیت کے اندر شریک بھی نہ ہو، معاون بھی نہ ہو، کندھے پر رکھی سر پر رکھی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، چوتھی صورت ہوتی ہے سفارشی ہونا۔ حافظ جی نے کہا حضرت میں سفارش کرتا ہوں، مہربانی کرو یہ چادر فلاں کو دے دو، سفارشی ہونا۔ اللہ نے فرمایا میرے بغیر مالک بھی کوئی نہیں۔ نمبر 2، میری ملکیت میں شریک بھی کوئی نہیں۔ نمبر 3، ان سارے تمام کاموں کے کرنے میں میرا ہیلپر اور معاون بھی کوئی نہیں۔ نمبر 4، میرے سامنے سفارشی بھی کوئی نہیں۔ دیکھیں، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، فرما دیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ادعوا الذین، یہ امر برے توبیخ ہے، ڈانٹنے کے لیے، بلاؤ تم، بلاؤ نا، الذین زعمتم، ان ہستیوں کو جن کو تم نے گمان کیا ہوا ہے، من دون اللہ، اللہ کریم کے بغیر۔ علماء کے لیے کہتا ہوں اصل عبارت تھی قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمُوهُمْ آلِهَةً، عبارت کیا تھی؟ زَعَمْتُمُوهُمْ آلِهَةً، جن کو تم نے گمان کیا ہوا ہے الہ، جن کو تم نے الہ سمجھا ہوا ہے، ان کو بلا کر دو، دیکھو وہ تو کچھ کروا ہی نہیں سکتے، نہ کسی چیز کے مالک ہیں، تو شفیع غالب کیسے بن سکتے ہیں؟ مولانا سبا کا قصہ آپ نے سنا، انہوں نے شکر کیا تھا یا نہ شکری کی تھی؟ اونچا شکر کیا تھا یا نہ شکری کی تھی؟ اور شرک سب سے بڑی ناشکری ہے، اس کا ذکر سبحان اللہ۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، تم کہتے ہو فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کی پکار کرتے ہو شفیع غالب سمجھ کر، وہ تو کسی چیز کے مالک بھی نہیں ہیں، کچھ کروا بھی نہیں سکتے۔ فرما دیجیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بلاؤ تم ان ہستیوں کو جن کو تم نے گمان کیا ہوا ہے الہ، اللہ کے سوا۔ نمبر 1، لا یملکون مثقال ذرۃ، ایک لکھے ایک مولانا 4 نمبر 1، لا یملکون مثقال ذرۃ، نہیں مالک وہ ذرے کے برابر، مثقال برابر، ذرے کے برابر بھی مالک نہیں، فی السماوات آسمانوں میں، ولا فی الارض اور نہ زمین میں، ملکیت کی نفی، مستقل مالک نہیں ایک۔ فما لہم، نمبر 2، اور نہیں واسطے ان کے، فیہما آسمان و زمین میں، من شرکن کوئی حصہ، ملکیت میں ان کا حصہ بھی نہیں ہے۔ دوسری بات آ گئی، وما لہ منہم من ظہیر، نمبر 3 آ گئی نفی، تعاون کی نفی، اور نہیں اللہ کریم کے لیے منہم ان میں سے، من ظہیر کوئی معاون بھی نہیں ہے آسمان و زمین کا نظام چلانے میں۔ علماء کرام مالک نہیں، میرے ہاتھ کو دیکھنا مہربانی کرنا، علماء کرام مالک نہیں، نیچے آئے، ملکیت میں حصہ نہیں اور نیچے آئے، معاون نہیں اور نیچے آئے، سفر، اس کو کہتے ترقی من الاعلی الی الادنی۔ نمبر 3، وما لہ منہم من ظہیر، نہیں اللہ کریم کے لیے ان میں سے کوئی معاون جو ان کاموں کی تدبیر میں، نظام چلانے میں اللہ کا معاون ہو۔ نمبر 4، ولا تنفع الشفاعہ، نہیں فائدہ دے سکتی سفارش، اندہ اللہ کریم کے نزدیک، الا مگر، لمن اذن اللہ، اس بندے کے لیے سفارش فائدہ دے سکتی ہے جس کے لیے اللہ خود اجازت دے دے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، او آیت الکرسی، اس کے لیے سفارش فائدہ دے سکتی ہے، لمن اذن اللہ۔ میں نے شفاعت کی 3 قسمیں آپ دوستوں کو عرض کی تھیں، سورۃ الف لام میم سجدہ میں، شفاعت وجاہت،
ڈر کی وجہ سے سفارش مان لینا. شفاعت محبت میں مجبور ہو کر بندہ بیٹے کو کیسے ناراض کروں. اور نمبر 3 نہ محبت کی وجہ سے مجبور ہو نہ ڈر کی وجہ سے مجبور ہو. اجازت خود دے دے بھئی مجرم معافی مانگ رہا ہے, اگر تو وزیر سفارش کر میری اجازت سے, میں بادشاہ معاف کرتا ہوں. اس کو کہتے ہیں شفاعت بالاذن. یہ ہے شریعت میں. وہاں میں نے تفصیل عرض کی تھی وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِنَّهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. نہیں فائدہ دے گی سفارش اللہ کریم کے نزدیک الا من اذن لہ, مگر اس بندے کے لیے اجازت دے دی اللہ کریم نے اس کے لیے. حَتَّى يَنفُصَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ. میری طرف دیکھیں, پہلے میں خلاصہ سنا دوں آیت کا. تم کہتے ہو فرشتے اللہ سے بات منوا لیتے ہیں, اس لیے ہم ان کو اللہ کی بیٹیاں سمجھ کر پکارتے ہیں. اللہ نے فرمایا جب اللہ کوئی حکم بھیجتا ہے نا اللہ, تو جو بڑے فرشتے ہیں نا, بڑے فرشتے, خیال کرنا بڑے فرشتے, تو وہ اللہ کا حکم سن کر نا پروں کو پھڑ پھڑانے لگ جاتے ہیں. جس طرح جو پرندہ ہوتا ہے نا بندہ, پالتو پرندہ, تو مالک اس کو اشارہ کرے نا تو ایسے پروں کو ہلاتا ہے فرما برداری ظاہر کرنے کے لیے, تو وہ پروں کو پھڑ پھڑانے لگ جاتے ہیں. اور جو چھوٹے فرشتے ہیں وہ تو اللہ کا حکم سن کر بے ہوش ہو جاتے ہیں. بڑے فرشتے فرما برداری کی وجہ سے پروں کو ہلانے لگتے ہیں, اللہ ہم حاضر ہیں. اور چھوٹے فرشتے اللہ کا حکم سن کر بے ہوش ہو جاتے ہیں. اب خیال, جب چھوٹے فرشتوں کو ہوش آتا ہے نا تو وہ بڑے فرشتوں سے پوچھتے ہیں اللہ نے کیا حکم دیا ہے. اور کرنا, اللہ نے کیا حکم دیا ہے, پوچھتے ہیں کیا حکم دیا ہے. تو بڑے فرشتے کہتے ہیں اللہ نے فلاں حق بات ارشاد فرمائی ہے, فلاں حق بات اللہ نے, فلاں حق حکم اللہ نے ارشاد فرمایا. اور دوسرا معنی, بڑے فرشتے بات نہیں بتاتے, چھوٹے ہوش میں آ کر پوچھتے اللہ نے کیا فرمایا. بڑے فرشتے بات نہیں کہتے, بس جو کچھ کہا ہے حق ہے. ایک قول یہ ہے کہ بڑے فرشتے وہ حکم سناتے ہیں, اللہ نے فلاں حکم دیا ہے, فلاں اللہ نے بات ارشاد فرمائی ہے. اور نمبر 2 معنی, بڑے فرشتے نہ وہ کہتے کیا اللہ نے حکم دیا, چھوٹے پوچھتے, بڑے کہتے ہیں جو کچھ کہا ہے حق کہا ہے. بھائی اللہ فرماتے ہیں فرشتے تو مجھ سے دوبارہ پوچھنے کی جرات ہی نہیں کر سکتے, بے ہوش ہو جاتے ہیں, بڑے پروں کو پھڑ پھڑاتے ہیں, وہ مجھ سے بات منوا سکیں گے. تم کہتے ہو شفیع غالب ہیں. اب سنو, حَتَّى إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ, سفارش کرنا تو درکنار, یہ بھی ماں قبل سے ترقی ہے. یہاں تک کہ جس وقت فُزِعَ گھبراہٹ دور کی جاتی ہے, عَنْ قُلُوبِهِمْ فرشتوں کے دلوں سے, حکم ختم ہو جاتا ہے نا, حکم سنا دیا گیا, ان کی بھی گھبراہٹ ختم ہو جاتی ہے. قالوا, نیچے والے فرشتے کہتے ہیں چھوٹے, ماذا قال ربکم, کیا کچھ فرمایا ہے تمہارے رب نے. بڑے فرشتوں سے پوچھتے ہیں چھوٹے کیا کچھ فرمایا تمہارے رب نے. قالوا, اوپر والے بڑے فرشتے کہتے ہیں الحق, اللہ نے فلاں سچی بات ارشاد فرمائی ہے. دوسرا معنی قول الحق, جو کچھ کہا ہے حق کہا ہے, بات بتانے کی جرات ہی نہیں ہوتی بڑے فرشتوں کو, جو بات ہی نہیں کر سکتے. میں اللہ کے سامنے سفارش کر کے کیسے بات منوائیں گے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ, اور وہ اللہ کریم بلند انسانی سوچ سے, الکبیر بہت بڑا ہے. جب اللہ کریم علی بلند و بالا ہے, کبیر بڑا ہے, اللہ کریم کے ملک میں کون ہاتھ ڈال سکتا ہے, اس کی ملکیت میں کون ہاتھ ڈال سکتا ہے. علی ذات ہے, کبیر ذات ہے, وہ کوئی حکم فرمائے فرشتے گھبرائی جاتے ہیں, ان کی جرت کیا ہے. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, دلیل عقلی آ گئی. توحید. مولانا حضرت داؤد والے شبے کا جواب آ گیا, سلیمان علیہ السلام کے شبے کا جواب آ گیا, جنات کے شبے کا جواب آ گیا, عالم الغیب نہیں ہے. اور فرشتوں والے شبے کا جواب آ گیا, وہ تو بیچارے ڈر رہے ہیں فرشتے, اللہ سے کیا بات منوائیں گے. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, فرما دیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, کون تمہیں روزیاں دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے. ایسی دلیل جس کو دشمن بھی مان لے. کون روزیاں دیتا ہے؟ قُلِ اللَّهُ,
فرما دیجئے اللہ ہے نا، اللہ ہی ہے نا، خود فرما دیجئے میرے محمود اللہ ہی ہے نا، فرما دیجئے اللہ ہی ہے نا۔ وَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ سبحان اللہ، اس کے اوپر لکھ لیں اِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ پر طریقہ تبلیغ نمبر 1۔ تبلیغ کرنے کے طریقے آئیں گے مختلف، یہ پہلا طریقہ ہے، یوں مسئلہ بیان کرو میرے پیغمبر وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ۔ پہلے سوال تھا نا کون روزیاں دیتا ہے تم کو آسمانوں سے زمین سے؟ قُلِ اللَّهُ، فرما دیجئے اللہ ہی ہے نا۔ حضرت قاضی اسمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد یوں مانا کرتے تھے، سوال بھی خود کیا جواب بھی خود دیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرماتے تھے یہ انداز ہے حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انداز یہ تھا۔ حضرت کیسے فرماتے تھے روزیاں کون دیتا ہے تمہیں آسمانوں سے، روزیاں کون دیتے زمین سے؟ اب جواب ان سے سننا چاہیے تھا، ان سے جواب نہیں سنا، خود جواب دے دیا قُلِ اللَّهُ، فرما دیجئے اللہ ہی ہے نا، اللہ ہی ہے نا جو روزیاں دیتا ہے۔ اب طریقہ تبلیغ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ، اور یقیناً ہم اور یا تم، یقیناً ہم یا تم، یہ جو ہم توحید کے سلسلے میں بحث کر رہے ہیں، یقیناً ہم یا تم لَعَلَىٰ هُدًى، البتہ ہدایت پر ہیں، او فی ضلال مبین، یا کھلم کھلا گمراہی میں ہیں۔ اب فیصلہ کرو یا تم ہدایت پر ہو یا ہم ہدایت پر ہیں۔ روزیاں کون دیتا ہے؟ اللہ۔ جب روزیاں اللہ دیتا ہے تو معبود بھی وہی ہے نا، لیکن تم تو اور معبود مانتے ہو، مولانا مقام کو سمجھنا ہے۔ روزیاں اللہ دیتا ہے جی ہاں، تو پھر عبادت کے لائق وہی ہے نا جی ہاں، تو تم تو اور معبود مانتے ہو۔ جب روزیاں صرف اللہ دیتا ہے تو معبود بھی صرف وہی ہے، تم اور معبود مانتے ہو، پھر اب فیصلہ کرو ہدایت پر تم ہو یا ہدایت پر ہم ہیں۔ ہم تو ایک کو رزاق مان کر عبادت صرف اسی کی کرتے ہیں۔ قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا، طریقہ تبلیغ نمبر 2، یہ دوسرا طریقہ تبلیغ ہے۔ فرما دیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا، نہیں پوچھے جاؤ گے تم ان کاموں کے متعلق جو ہم نے جرم کیے، ہمارے جرم کا سوال تم سے نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں پوچھے جائیں گے ہم ان کاموں کے متعلق جو تم کرتے ہو۔ حق تو واضح ہو چکا، تم کہتے ہو ہم مجرم ہیں، میری آخری بات سن لو، اگر ہم مجرم ہیں نا، ہمارے جرم کا ہم سے سوال ہونا ہے، تمہارے اعمال کا تم سے سوال ہونا ہے۔ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا، طریقہ تبلیغ نمبر 3، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جمع کرے گا ہمارے درمیان ہمارا رب، یعنی ہم کو ہمارا رب جمع کرے گا۔ چلو یار اب تم نہیں مانتے، قیامت میں عملی فیصلہ ہو جائے گا۔ ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ، پھر عملی فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان حق کے ساتھ، پریکٹیکل فیصلہ قیامت میں کرے گا۔ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، اور اللہ بہت عمدہ فیصلہ کرنے والا ہے، ذرے ذرے کا علم رکھنے والا ہے۔ علم فیصلے کے لیے علم کی ضرورت ہے تو اللہ علیم بھی ہے۔ قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ اللَّهُ، سبحان اللہ۔ ثمرہ دلیل، یہ جو پیچھے دلیل بیان کیے میں یرزقکم، کون روزیاں دیتا ہے، اس کا نتیجہ سن لو۔ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارونی، مجھے دکھاؤ تو صحیح، الذین، ان ہستیوں کو، مجھے بتاؤ تو صحیح، دکھاؤ تو صحیح ان ہستیوں کے متعلق الحقتم بہ شرکاء۔ علماء کے لیے عرض کرتا ہوں ارونی، یہ جو یا ضمیر ہے یہ مفعول اول ہے، الذین موصول ما صلہ مفعول ثانی ہے۔ ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دکھاؤ تو صحیح، مجھے بتاؤ تو صحیح ان ہستیوں کے متعلق الحقتم بہ، کہ تم نے ملا دیا ہے ان کو اللہ کے ساتھ عبادت میں، جن کو تم نے اللہ کے ساتھ عبادت میں ملا دیا ہے، جن کو تم عبادت کا مستحق سمجھتے ہو، شرکاء۔ علماء کرام یہ شرکاء
الحق تم کی ضمیر سے حال ہے، حال ہے کہ تم نے شریک بنایا ہوا ہے ان کو۔ مجھے ان ہستیوں کے متعلق بتاؤ، تم نے ملا دیا ان کو۔ الحقتموہم عبارت تھی، الحقتموہم ملا دیا ہے تم نے ان کو اللہ کے ساتھ عبادت میں، حال ہے کہ شریک ہیں، ان کو تم نے شریک بنایا ہوا ہے۔ وہ تمہیں روزیاں دے سکتے ہیں، وہ نفع دے سکتے ہیں، کلا جن ہستیوں کو تم نے اللہ کے ساتھ عبادت کا مستحق سمجھا ہوا ہے، اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک بنایا ہوا ہے، کلا ہرگز نہیں، کوئی بھی عبادت میں شریک نہیں، بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہ اللہ کریم زبردست ہے، اس کی قدرت بھی کاملہ ہے، الحکیم حکمتوں والا ہے، اس کا علم بھی کامل ہے۔ شریک تو اس کا ہو جو عزیز اور حکیم نہ ہو، جب اللہ عزیز و حکیم ہے اس کو شریک کی کیا ضرورت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ انہوں نے کہا ہم تب مانیں گے ہمیں معجزہ دکھاؤ۔ جواب دیا میں معجزوں کا مالک نہیں ہوں، میں تو بشیر ہوں، میں تو نذیر ہوں، خوشخبری سنانے والا ہوں، خیر خواہی کی وجہ سے ڈرانے والا ہوں، میں معجزوں کا مالک نہیں ہوں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، نہیں بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الا کافۃ للناس، بولنا خیال کرنا علماء کرام، یہ للناس میں الناس جو ہے نا یہ ذوالحال ہے، اور کافہ یہ حال ہے مقدم۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، نہیں بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر تمام لوگوں کے لیے، للناس لوگوں کے لیے، کافہ درحالے کے سارے کے سارے، سارے کے سارے لوگوں کے لیے ہم نے آپ کو بھیجا ہے، کوئی بھی بندہ باہر نہیں، کیا بنا کر بھیجیں، بشیرا و نذیرا، درحالے کیا خوشخبری سنانے والے ہیں، معجزات کے مالک نہیں ہیں، ڈرانے والے ہمدردی کی وجہ سے معجزات کے مالک ہیں۔ پیغمبر کا کام ہے بشیر اور نذیر ہونا، خوشخبری سنانا، ڈرانا، معجزات کا مالک ہونا پیغمبر کا کام نہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، وہ پیغمبروں کو معجزے کا مالک سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کو شوق ہو تو جملہ لکھواؤں، یہ علماء کے لیے جملہ ہے، کافۃ للناس پر لکھ لیں۔ نمبر 1، میں نے ایک قول تو آپ کو بتا دیا، الناس یہ ذوالحال ہے اور کافہ حال ہے، اور دوسرا قول لکھ لیں کافتن موصوف، صفت محذوف، یہ علماء کے لیے ہے ارسالتن کافتن، ارسالتن کافتن۔ آگے مطلب بھی اس کا لکھ لیں، علماء کے لیے یہ حاشیہ لکھوا رہا ہوں۔ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بھائی ظفر یہ جملہ لکھنا ہے اردو والا، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرہ رسالت سے باہر نہیں، بس سادے الفاظ میں آپ کو یہ بھی لکھوا دیا۔ اب علماء کے لیے لفظ بولتا ہوں، وما ارسلناک الا ارسالتن کافتن، بھیجا ہم نے آپ کو بھیجنا، یہ ارسالتن صفت اس کی، یہ ارسالتن کافتن یہ موصوف ہے، صفت محذوف ہے اس کی، بھیجنا، بھیجنا کون سا؟ تمام۔ تیسرا قول لکھے نمبر 3، کافتن اس میں فاعل ہے کفا کا، مولانا کیا لکھا؟ کافتن اس میں فاعل ہے کفا کا، کفا یا کفو، آگے لکھ لیں، اور ہا برائے مبالغہ کافہ، یعنی کفر اور شرک سے بہت روکنے والا، معنی لکھ لیں، اردو والے اردو میں لکھ لیں، کفر اور شرک سے بہت
بہت روکنے والا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، شکوہ اور کہتے ہیں یہ کافر لوگ تمسخر کے طور پر، استہزاء اور مذاق کے طور پر کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب ہوگا یہ وعدہ قیامت والا، عذاب والا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کب ہوگا یہ وعدہ ہمیں بتاؤ، عذاب سے ڈراتے ہو کب ہوگا؟ قل، جواب میں شکوہ فرما دیجئے، لَكُم مِّیعَادُ یَوْمٍ، تمہارے لیے وعدہ ہے ایک دن کا، لا تستاخرون عنہ ساعة ولا تستقدمون، نہیں پیچھے ہٹ سکو گے اس سے ایک گھڑی اور نہ آگے ہو سکو گے۔ جو اللہ نے عذاب کا وقت مقرر کیا ہے، جو دن اللہ نے طے کیا ہے، ایک گھڑی آگے پیچھے نہیں ہو سکو گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُّؤْمِنَ بِهَٰذَا الْقُرْآنِ، سامنے ایک جملہ لکھے جی، قال الذین کے، یہ لوگ نہ قرآن مانتے ہیں نہ تورات، یہ لوگ نہ قرآن مانتے ہیں نہ تورات، کیونکہ دونوں میں توحید تھی، کیونکہ دونوں میں توحید تھی، قرآن بھی نہیں مانتے تورات بھی نہیں مانتے، کیونکہ دونوں میں توحید تھی۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ ان کا شکوہ ہے، تخفیف اخروی بھی آخرت کا ڈراوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، کافروں نے کہا لَن نُّؤْمِنَ بِهَٰذَا الْقُرْآنِ، ہرگز ایمان نہیں لائیں گے ہم اس قرآن کے ساتھ، وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، نہ اس کتاب پر ایمان لائیں گے جو اس قرآن سے پہلے ہے، اس پر لکھے بالذی پر تورات پر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ اِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ، آخرت کا ڈراوا، تخفیف اخروی، اگر تو دیکھ لیتا، او سننے والے مخاطب، اگر تو دیکھ لیتا، لَرَأَيْتَ أَمْرًا عَظِيمًا، جزا مقدر، بہت بڑا معاملہ دیکھ لیتا، کیا؟ اِذِ الظَّالِمُونَ، جب ظالم لوگ، مشرک اور کافر لوگ، موقوفون عند ربہم، ٹھہرائے ہوئے ہوں گے اپنے پروردگار کے ہاں، جب یہ تو منظر دیکھ لیتا تو بہت بڑی چیز دیکھ لیتا، پھر یرجع بعضهم الی بعض القول، لوٹائے گا بعض ان کا طرف بعض کے بعد، ایک دوسرے سے بات سوال و جواب کریں گے، بات بگڑتی ہے، تو نے یہ کہا تھا، تو نے یہ کہا تھا، تو نے یہ کہا تھا، پہلے اجمال ہے، ایک دوسرے کی طرف بات لوٹائیں گے۔ اب یقول الذین، تفصیل آ گئی، اب کمزور لوگ کہیں گے، یقول الذین استضعفوا، کہیں گے وہ رب کے سامنے کھڑے ہیں، کہیں گے وہ لوگ استضعفوا جو کمزور کیے گئے تھے۔ استضعفوا پر ایک لفظ لکھوانا ہے، لکھے مولانا، علم، مال اور عقل میں کمزور، تین لفظ لکھنے میں سمجھاتا ہوں، کس میں کمزور؟ علم، مال، عقل۔ میری طرف دیکھیں، مہربانی کریں، میں مقام حل کروں، آگے چلے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں ظالم لوگ، مشرک، کافر، جو علم میں کمزور تھے، جاہل، وہ کہیں گے، مال میں کمزور تھے، غریب بیچارے مرید، اور جو عقل میں کمزور تھے، بھولے بھالے، یہ بات پیر جانے اور خدا جانے، یہ کمزور کہیں گے، علم میں بھی کمزور، جاہل، مال میں بھی کمزور، غریب بیچارے، پیچھے بھاگنے والے، اور عقل میں بھی کمزور، بھولے بھالے بیچارے، بس یہ سب پیرہ دیہات جہاد لیتا ہوا ہے، پیر جانے اور خدا جانے، وہ کہیں گے وہ لوگ جو کمزور سمجھے گئے تھے، کمزور کیے گئے تھے، للذین استکبروا، ان کے متعلق کہیں گے جو بڑے بنے تھے، پیر، مشرک استاد، مشرک مولوی، مشرک وڈیرے، کیا کہیں گے کمزور مرید؟ لولا انتم، اگر تم نہ ہوتے تو لکنا مومنین، ہم یقیناً ایماندار ہوتے، تمہاری وجہ سے ہم بے ایمان بنے۔ پھر مانا کرتا ہوں، لولا انتم، مرید کہیں گے اگر نہ ہوتے تم، لکنا مومنین، یقیناً ہم تو البتہ ایماندار ہوتے۔ اب
قال الذین استکبروا، جواب متبوعین جن کے پیچھے چلا گیا پیر سیمان، وہ بولیں گے، کہیں گے وہ لوگ جو بڑے بنے تھے، پیر سیمان بولیں گے وڈیرے مشرک، للذین استضعفوا، ان کو کہیں گے جو کمزور کیے گئے تھے، انحن صددناکم عن الہدی، کہ ہم نے زبردستی تمہیں روکا تھا ہدایت سے۔ پیر کہیں گے بعد جاکم، بعد اس کے کہ جب کہ آ چکی تھی تمہارے پاس ہدایت، ہم نے زبردستی روکا تھا ہدایت آنے کے بعد۔ بل کنتم مجرمین، بلکہ تھے تم خود مجرم، اپنے اختیار سے تم مجرم بنے تھے۔ وقال الذین استضعفوا، اب جواب الجواب، وہ کمزور مرید پھر بولیں گے اور کہیں گے وہ لوگ جو کمزور کیے گئے تھے، علم میں کمزور، مال میں کمزور، عقل میں کمزور، للذین استکبروا، ان کو کہیں گے مرید جو بڑے بنے تھے، پیر ان کے وڈیرے مشرک ملا۔ نہیں زبردستی والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے تم نے زبردستی ہمیں ہدایت سے نہیں روکا تھا، لیکن بل مکر اللیل والنہار، بل مکر اللیل والنہار، بلکہ روکا تھا ہم کو مکر اللیل، مکر رات کے اور دن کے، جو تم مکر اور تدبیر کیا کرتے تھے رات کو بھی دن کو بھی، تمہارے رات اور دن کے مکر و فریب نے ہمیں ہدایت سے روکا تھا۔ میری طرف دیکھیں تو جملہ دوستوں کو سناؤں، دن ہوتا ہے نا دن، تو مرید پیروں کے پاس جمع ہوتے ہیں تو پیر ان کو خواب سناتے ہیں، دن کو خواب سناتے ہیں، خواب، رات ہم سوئے نہ ہمیں خواب آیا، اور جب رات ہوتی ہے تو مریدوں کو کرامتیں سناتے ہیں، رات کو کرامتیں سناتے ہیں اور دن کو پیر اپنے مریدوں کو خواب سناتے ہیں۔ بل مکر اللیل والنہار، بلکہ مکر تمہارے رات کے اور دن کے، توبہ 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 توبہ، پیروں کے مکر۔ پیر صاحب آیا نا مرید کے گھر، تو مرید گیا چائے پانی کے لیے، جیسے رواج ہے بھائی کو کھانا شانا لے آؤں، کوئی چیزیں فروٹ مروٹ، تو جو مرید کی بیوی تھی وہ پردہ کر کے بیٹھی تھی، پیر نے اس سے کہا تو نے جو پردہ کیا ہوا ہے مجھ سے، تو میری مریدنی، اور قیامت میں تمہاری سفارش کر کے تمہیں کھینچ کر جنت لے جاؤں گا، جب میں نے تیرا چہرہ ہی نہیں دیکھا قیامت میں پہچانوں گا کیسے؟ جب قیامت میں پہچان ہی نہیں ہوگی فلاں میری مریدنی ہے، جنت کیسے لے جاؤں گا؟ کم از کم چہرہ تو دکھا۔ یہ مریدنی بے وقوف تھی، چریو پاگل، اس نے کپڑا منہ سے اتار دیا، مرید آ گیا، مرید نے بیوی کو کہا بھئی پردہ کیوں اتارا ہے؟ اس نے کہا بے وقوف، پیر صاحب قیامت میں ہماری سفارش کرے گا، جنت لے جائے گا، جب اس نے مجھے دیکھا ہی نہیں ہے سفارش کیسے کرے گا؟ ہر مرید سمجھدار تھا، اس نے پیر صاحب کو کھانا شانا کھلایا، جب پیر صاحب واپس جانے لگا، مرید اٹھا، چھرا اٹھایا، بھاگ کر کرچ اپنے پیر کا کان کاٹ دیا۔ اب کان کٹ گیا، ساری لو کپڑے پیر صاحب کے لو لہان ہو گئے، پیر صاحب چیخ رہا ہے، درد ہے۔ اس نے کہا یہ کیا کیا ہے؟ اس نے کہا مرید نے پیر صاحب ناراض نہیں ہونا، قیامت میں آپ نے میری بیوی کو کہا میں کیسے پہچانوں گا، چہرہ اپنا دکھا، قیامت میں پیر بہت سارے ہوں گے، ہمیں کیسے پہچان ہوگی ہمارا کون سا ہے؟ اس لیے کان کاٹا، پہچان ہو سکے ہمارا پیر کان کٹا ہوگا، تاکہ سیاپتا تھی وے، پہچانتا تھی وے۔ مرید سمجھدار ہونا مسئلہ حل ہے۔ وہ عجیب بات ہے، جیسے آپ کو لکھوایا کمزور، علم میں کمزور، عقل میں کمزور، مال میں کمزور۔ بل مکر اللیل والنہار، بلکہ مکر رات کا اور دن کے، بل صدنا، ہمیں روکا تھا، مکرکم بنا، عبارت یوں تھی، بل صدنا، بلکہ روکا تھا، مکر اللیل والنہار، مکرکم بنا،
مکرکم تمہاری تدبیروں نے تمہارے مکر فریب نے بنا ہمیں روکا تھا باللیل والنہار رات کو اور دن کو مکر کرتے تھے رات ہوتی تھی کرامتیں سناتے تھے دن ہوتا تھا ہمیں جھوٹے خواب سناتے تھے اذ تامروننا مختلف قسم کی تدبیریں کرتے تھے تمہاری رات کی دن کی تدبیریں مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مانا کیا ترغیب و ترہیب مکر اللیل والنہار میں طرف دیکھیں ترغیب تم ہمیں ترغیب دیتے تھے نذرانے لے کر آؤ پیسے لے کر آؤ ساتھ جمعراتی آنا پڑے گا خدا جانے اور ہم جانے ہم جنت لے جائیں گے تم ترغیب دے ترہیب تم ڈراتے بھی تھے اگر پیر ناراض ہو گیا گھر کو آگ لگ جائے گی ڈراتے بھی تھے ہمیں رات اور دن کے مکر اذ تامروننا مرید کہیں گے جب تم ہمیں حکم دیتے تھے ان نکفر باللہ کہ ہم انکار کریں اللہ کا ہم کفر کریں اللہ کا ورنہ آپ بتائیں آپ ذرا جاگو مہربانی کرو کوئی پیر مریدوں کو کہتا ہے اللہ کا انکار کرو ہاں نہ تو کرو جلدی کرو کوئی کہتا ہے پیر نہ مرید کہہ رہے ہیں تم ہمیں حکم دیتے تھے نکفر باللہ کہ ہم انکار کریں اللہ کا کفر کریں ہم اللہ کے ساتھ کوئی پیر کفر کا تو حکم نہیں دیتا کیا مطلب ہے وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا یہ واو تفسیریہ ہے اللہ کے ساتھ کفر کرنے کا حکم دیتے تھے کیا مطلب وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا یعنی تم ہمیں یہ حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کے شریک بنائیں یہ کفر ہے یہ واو تفسیریہ ہے پچھلی کلام کی وضاحت کے لیے تم ہمیں حکم دیتے تھے ان نکفر باللہ کہ ہم کفر کریں اللہ کے ساتھ ورنجعل واو کے نیچے لکھ لیں یعنی کیا مطلب ہے کفر کا ونجعل له اندادا یہ کہ بنائے ہم اللہ کریم کے لیے کئی شریک واسر الندامہ ندامت مشرکین ان کی شرمندگی واسر الندامہ مولانا حسین علی صاحب فرماتے تھے اثر الندامہ اس کے 3 معنی ہیں سامنے لکھ لیں مولانا جلدی کرو نمبر 1 چھپانا جلدی کریں جلدی نمبر 1 چھپانا نمبر 2 ظاہر کرنا نمبر 3 دل میں پشیمان ہونا کتنے مطلب ہے اس کے 3 وَأَسَرُ النَّدَامَ اب میں 3 معنی کرتا ہوں وَأَسَرُ النَّدَامَ اور چھپائیں گے شرمندگی چھپائیں گے تاکہ وہاں بھی خوش نہ ہو قیامت کے دن نمبر 2 وَأَسَرُ النَّدَامَ اور ظاہر کریں گے شرمندگی ہم شرمندہ ہیں اللہ شاید اللہ کو رحم آ جائے ہمیں معاف کر دے تیسرا معنی آپ کو لکھوایا ہے دل میں پشیمان ہونا حضرت مولانا حسین علی سے فرماتے تھے معنی تو تینوں ٹھیک ہیں تینوں بن سکتے ہیں لیکن تیسرا معنی بہترین ہے وَأَسَرُ النَّدَامَ دل میں پشیمان ہوں گے پیر بھی مرید بھی اس وقت کیا فائدہ وقت پہ قطرائیں بہتر ابر خوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت میں برسا تو پھر کس کام کا واسر الندامہ دل میں پشیمان ہوں گے پیر بھی مرید بھی لما رام العذاب جب کہ دیکھیں گے عذاب اپنے اپنے اعمال پر جو ان کو عذاب دیا جائے گا عذاب دیکھیں گے دل میں پشیمان ہوں گے لیکن اس وقت کیا فائدہ وجلن الاغلال ہم کر دیں گے توق فی الذین کفروا گردنوں میں ان لوگوں کی جنہوں نے مسئلہ توحید کا انکار کیا گردنوں میں توق ڈال دیں گے حل یجزون الا ما كانوا یعملون نہیں بدلہ دیے جائیں گے مگر وہ جو عمل کیا کرتے تھے وہ وڈیرے بھی پیر بھی پیچھے چلنے والے مرید بھی ان اعمال کا بدلہ دیے جائیں جو کرتے تھے وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر تخویف دنیا بھی آ گئی دنیا کا ڈراوا مان لو ورنہ دنیا میں پکڑ سکتا ہوں نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا ہمدردی کی وجہ سے الا قال مترفوها مگر کہا بستی کے خوشحال لوگوں نے مترفوها خوشحال لوگ
مالدار دنیا دار، انبیاء کے سب سے پہلے مخالف یہ دنیا دار ہوا کرتے تھے۔ خوشحال لوگوں نے کہا ہم نے بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا، کیا کہا انا بما ارسلتم بہ کافرون، یقیناً ہم انا، خوشحال لوگوں نے کہا مالدار دنیا دار وڈیرے، یقیناً ہم بما، اس مسئلہ توحید کے ساتھ، ماں پر لکھے مسئلہ توحید جلدی کریں، یقیناً ہم اس مسئلہ توحید کے ساتھ ارسلتم بھی، تم رسول بنا کر بھیجے گئے ہو، جو مسئلہ دے کر بھیجے، ہم نہیں مانتے، تمہارا خیال ہے کہ تم رسول ہو، جو مسئلہ توحید دے کر تم بھیجے گئے ہو، ہم کافرون، ہم انکار کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے خوشحال مالدار لوگوں نے کہا وقالوا، اور بیان کیوں کفر کیا، سبب کفر کا سبب کیوں انکار کیا، کافرون کہنے لگے شکوا، نان اکثر اموالا و اولادا، ہم بہت زیادہ ہیں مال کے لحاظ سے، اولاد کے لحاظ سے، ہمارے مال زیادہ ہیں، اولاد زیادہ، معلوم ہوتا ہے ہمارا شرکیہ مذہب مقبول ہے نا۔ اگر ہمارا مذہب اللہ کے ہاں مقبول نہ ہوتا، ہمارے پاس مال کیوں زیادہ ہوتا، اولاد کیوں زیادہ ہوتی؟ یہ مال و اسباب، دولت کا زیادہ ہونا، اولاد کا زیادہ ہونا دلیل ہے ہمارا مذہب قبول ہے، عند اللہ مقبول ہے۔ مومنوں کے پاس تو کچھ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ان کا مذہب صحیح نہیں ہے نا۔ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، ثمرہ نتیجہ اسی وجہ سے ہم عذاب دیے ہوئے نہیں ہوں گے، ہمارے مال زیادہ، اولاد زیادہ، ہمارا مذہب اللہ کے ہاں مقبول ہے، ہمیں کوئی عذاب وغیرہ نہیں ہوگا۔ کل جواب شکوا، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یقیناً میرا پروردگار فراخ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے۔ روزی کا فراخ کرنا، تنگ کرنا اللہ کی مرضی پر ہے، مشرکین کا، کافرین کا مال اور اولاد پر فخر کرنا فضول ہے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یقیناً میرا یہ عقلی دلیل بھی ہے توحید کی، قل ان ربی یبسط الرزق، ان کی بات کا جواب بھی ہے، فرما دیجئے یقیناً میرا پروردگار فراخ کرتا ہے روزی جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے، ولکن اکثر الناس لا، تو رزق کا دار و مدار یہ مقبولیت پر نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے اس پر اللہ راضی ہے، مال زیادہ ہے، اولاد زیادہ، اللہ اس پر راضی ہے، نہ نہ، رزق کی مدار مشیت پر ہے، مقبولیت پر ہے۔ اللہ جس کو چاہے زیادہ دے، جس کو چاہے تھوڑی دے، اس کی اپنی مرضی پر مشتمل ہے اور موقوف ہے یہ بات، مقبول ہونے کا اسے کوئی تعلق نہیں۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، وہ رزق کے زیادہ ہونے کو مقبولیت سمجھ لیتے ہیں۔ چلو مولانا اتنے تک سبق ہو گیا، زندگی ہوئی تو پھر انشاءاللہ